ماتم کے دوران یہ پتہ چلا ہے کہ ماتمی افراد جو بھی مومن جوتیاں لے کے اندر نہ آیا کریں، یہ مسجد ہے، مسجد کا احترام کیا گیا۔ جناب آقا سید علی نقی نقوی صاحب اور سے گواہیں فضائل سے اہل بیت بیان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمت للعالمین مولانا وسیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد الصلاة والسلام على آخر رسول وزوج البطول وسيف الله المسؤول بشبير وشبر قاسم توبة وسكر قاتل أمر وعنتر قال باب خيبر الإمام المظفر وشجاع الغزنفر وصديق الأكبر الولي المكرم الفاروق العظم الذي حبه فرض من الحاضر والغائب مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة على أعدائهم ومعاندهم وغاصب حقوقهم وناصب شيعتهم ومنكر فضائلهم من العام إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلوات اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورزقته وتمتعه فيها طويلا علماء علام عزیزان کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے، مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اگلے سال سے پہلے ان گناہگار آنکھوں سے ایران عراق شام کی زیارات مقدسہ کے لیے، جناب زہرا کی دعاوں میں شمولیت کے لیے اور ایمان کے جانثاروں میں ادنا سپاہی بننے کے لیے سب مل کر بلند آواز صلوات پڑھیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں مجلس میں کہ حضور آپ صلوات زیادہ نہ پڑھیں اور نعرہ کم لگائیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سن سکیں گے۔ دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں، نعرہ یا صلوات ایسی بات نہیں ہے، یہ صلوات بھی فضائل آل محمد ہے اور نعرہ بھی فضائل آل محمد ہے۔ آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر کو جا کے کہیں ڈاکٹر صاحب میں مریض ہوں، وہ آپ کو دو چیزیں کہے کہ میں لکھ رہا ہوں یہ آپ کروا کر لائیں، کیا ایک اپنا ایکس رے کروا لیں اور ایک اپنا خون ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ صفحہ عذاب، یہ ایک بیمارستان کی مانند ہے۔ یہاں پر آئے، آپ نے درود شریف کی تلاوت کی، آپ کا ایکس رے ہو گیا اور اب خون ٹیسٹ کرنا ہے تو ادھر سے نعرہ لگا میں نہیں کہا، رسول کی حدیث پوری ہو رہی ہے۔ ان چیزوں سے
کے پانی سے زبان دھلے اور پھر نام لے. یہی سنایا جاتا ہے نا. آپ اٹھتے بیٹھتے یا علی کرتے ہیں, آپ کی زبان تو دھلی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ حضور نہ کوثر سے پانی آئے گا, نہ زبان کھلے گی, نہ نام لیا جائے گا. یہ اس بارگاہ میں, یہ معصوم کی بارگاہ ہے. درود شریف پڑھنے سے آپ گھبرایا نہ کریں, بلکہ رسول اللہ جب معراج پر گئے تو دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں, اور ہر ہاتھ کی 1000 انگلیاں ہیں. رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل امین سے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ, جو آپ پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے یہ اس کو شمار کر رہا ہے, اس کے ثواب. آپ سوچ سکتے ہیں, ہاں اہل بیت کو کیا ضرورت ہے, آپ درود پڑھتے ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں. درود آپ پڑھتے ہیں, اہل بیت کو کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل وہ تو رحمت کا منبع ہے, ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھائی درود ہم ان کے لیے نہیں پڑھ رہے. آپ ایک پیالہ لیں پانی کا, کاسا, اس کو بھر دیں. اب یہ پانی کا پیالہ جب بھر جائے, اب ایک گلاس پانی کا اور لائیں, اس بھرے ہوئے پیالے پہ پانی ڈالیں. پانی چھلکے گا کہ نہیں چھلکے گا اس پیالے میں سے؟ اب جب پانی کی ایک عادت ہے, جب وہ چھلکتا ہے تو اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے. یہ درود ہم ان کے لیے نہیں پڑھتے, ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. جب رحمت پہ رحمت پڑتی ہے تو وہ اپنے بندوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں. جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا, مولا لگا رہے ہیں. اس سے پریشان نہ ہوا کریں, اور یہ کہ جی ڈسٹربنس کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا. تو جس بارگاہ میں آپ آ رہے ہیں, جس دربار میں آپ حاضری دے رہے ہیں, کس لیے آتے ہیں یہاں پر؟ انسان اپنا مقدر سنوارنے کے لیے آ رہا ہے. انسان اس بارگاہ میں آ کر اپنا مقدر سنوار, اپنی تقدیروں کو بدل رہا. یہ ہاتھ انسان کا پاس سے بات نکل گئی, یہ ہاتھ, اس میں لکیریں ہیں. کوئی زندگی کی لکیر ہے, مانش کو اس کو جانتے ہیں, یہ زندگی کی لکیر ہے, یہ رزق کی لکیر ہے, یا آپ کے دل کی لکیر ہے, یا اولاد کی لکیر ہے. بلکہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے گیا پامس کے پاس. اسے ہمیشہ کہتا تھا میں نے دوسری شادی کرنی, وہ مانتی نہیں تھی. اس نے کہا یہ مانے گی نہیں, اس کو لے گا پامس کے پاس. اب پامس کو ہاتھ دکھا رہا, بیوی ساتھ بیٹھی. اس نے کہا آپ کی رزق بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, آپ کے کاروبار میں وسعت ہوگی, آپ کے پاس بچے ہوں گے. تو وہ کہتا ہے کچھ اور بتائیں. کہہ رہا جی آپ کی عزت بہت ہوگی. کہہ رہا کچھ اور بتائیں. کہہ رہا وہ بتا دوں. کہا بتائیں. کہا آپ کی 2 شادیاں ہوں گی. تو اب یہ مڑ کے اس کو کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا, یہ تو تقدیر کہہ رہی ہے. تو یہ ہاتھ کی لکیریں پامسٹ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھیں اس سے یہ کام ہوتا ہے, اس سے یہ کام ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کی لکیریں ہیں, میرے اور آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہیں, جو ہمارا ہاتھ ہوتا ہے. یہ ہمارے ہاتھ کی لکیریں, ید اللہ آپ کے حوالے. یہ میرے ہاتھ کی لکیریں, ید اللہ کے ہاتھ کی لکیریں. یہ میرا اور آپ کا مقدر بدلتا رہتا ہے, لیکن ید اللہ کے ہاتھ کی لکیریں وہ پوری کائنات کا مقدر ہے, میرا اور آپ کا مقدر نہیں. اور امام صادق کی ایک حدیث بھی ہے, اللہ
کیوں کہا امام نے کہ ہاتھ کی لکیروں پہ بھروسہ نہ کرو؟ اللہ اکبر۔ اب آپ کو سمجھ میں آئے گا اس دربار میں کیوں آتا ہے۔ ہاتھ کی لکیر کہہ رہی ہے اس کی قسمت میں اولاد نہیں، لیکن جب وہ حسین کی بارگاہ میں آیا تو نہ ہوتے ہوئے ساتھ دے دیے۔ یہ ہے ہاتھ کی لکیر۔ ہاتھ کی لکیر کہہ رہی ہے یا رسول اللہ اس بچے کو زندہ کر دیجیے، اس کی ماں پریشان ہے۔ کہا عباس بیٹا اس کی قسمت میں زندگی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں باب الحوائج ہوں، یہ بدلتے ہیں، ان لکیروں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس دربار میں آ کے اپنے مقدر کو سنوارے، غازی شہنشاہ کی بارگاہ میں آئے اور اپنا مقدر سوار کے جائیں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ کے جائیں، اگر ذرہ برابر آپ کے دل میں تنقید سے آل محمد آ گئی تو آپ کا کوئی علاج نہیں۔ اہل بیت کو ان کی معرفت کے ساتھ مانو۔ اہل بیت کو تو مقام ہے، آپ زیارت پر جاتے ہوں گے، جناب معصومہ کے روزے پر لکھا ہوا یا فاطمہ تو اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری محشر میں شفاعت کرنا۔ لیکن کیسے؟ امام جواد نے کہا جو میری جدہ کی زیارت کرے وجہ و نول کرنا، لیکن ان کی معرفت کے ساتھ، ان کو معصومہ جانتے ہوئے، امام مانتے ہوئے، غازی شہنشاہ کو معصوم جانتے ہوئے پھر مانگے۔ اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ غازی شہنشاہ معصوم تھے یا نہیں تھے، یہ سید ہے یا نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیسے زبان سے یہ جملے نکل جاتے ہیں۔ جناب مولا کائنات، تھوڑی سی میں تشریح کرنا چاہوں گا آپ کو۔ غازی شہنشاہ کی ابدیت میں نے سمجھائی، تھوڑا سا حصہ جناب المربنین کا، اور پھر انشاءاللہ بس ہو جائیں گے غازی شہنشاہ کے ساتھ۔ جناب امیر المومنین نے ایک دن جناب عقیل کو بلایا، اس لیے بلایا، کہا عقیل میں چاہتا ہوں ایک بہادر گھرانے میں شادی کروں، ایک بہادر گھرانے میں شادی کروں تاکہ خدا مجھے ایک بیٹا دے، ایک شجاع بیٹا دے۔ اللہ اکبر۔ اب بھی آپ ابو فضل عباس کی عظمت کو نہیں سمجھے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، سبحان اللہ، کل کہا تھا نا کہ اتنے چاندوں میں رہ کے چاند بننا یہ ابو فضل عباس کا کمال تھا۔ علی علیہ السلام کیا تمنا کر رہے ہیں، وحی کی زبان لسان اللہ کیا جملہ کہہ رہا ہے کہ عقیل مجھے شجاع بیٹا چاہیے۔ اچھی بات ہے، امام حسن موجود، امام حسین موجود، معصوم بیٹے موجود، دونوں شجاعت میں کمال۔ اگر یقین نہیں آتا وہ ایک جنگ میں جب مولا کائنات نے محمد حنفیہ سے کہا کہ محمد آگے بڑھو، حملہ کرو، جنگ جمل میں کہا حملہ کرو، محمد جا رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، ناکہ سر نہیں ہو رہا، کہا حملہ کرو محمد، حملہ کرو۔ اب شجاعت حسنی دیکھنی ہے، کسی نے دیکھے، 5 حملے محمد نے کیے، جبکہ محمد حنفیہ کی شجاعت بنی ہاشم میں اور عرب میں مشہور تھی۔ اتنی عظیم شخصیت ہے، 5 حملے کیے، ناکہ سر نہیں ہوا۔ ایک دم سے مولا کائنات کے بغل سے ایک نقاب پوش نکلا، بجلی کی مانند گیا، ناکہ سر کیا، واپس آیا۔ مولا نے کہا کون؟ کہا آپ کا بیٹا حسن ابن علی۔ یہ شجاعت کا یہ عالم۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کی نگاہ پڑی، دیکھا محمد حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو، عجیب جملہ ہے۔ مولا کے محمد کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا،
نہیں. جملہ سمجھنا آپ کا کام ہے. میں توضیح نہیں دوں گا, یہ بہت بڑا میں نے جملہ کہہ دیا ہے اور نہ توضیح کی جگہ ہے. مولا کائنات نے ایک جواب دے دیا یہاں پر. بہادر لڑکی نہیں کہا, تاریخ سمٹ گئی. یہ توضیح کا مقام بھی نہیں ہے. مولا نے یہ نہیں کہا بہادر لڑکی سے, بہادر گھرانے سے, تاکہ خدا مجھے ایک شجاع بیٹا دے. یا علی معصوم بیٹے ہیں, شجاع بیٹے موجود ہیں. کیا مقام ہے عباس کا. ان دو شجاع بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جس شجاع کی تمنا کرے اس کو عباس کرے. اور یہاں پر ایک ابہام ہے. لوگ کہتے ہیں جی مولا کائنات سب کچھ جانتے تھے, آپ کہتے ہیں علم غیب بھی تھا. اور یہ کیا ہے کہ مولا کائنات نے عقیل کو بلایا اور پوچھا, اس میں راز مولا کائنات دکھانا چاہ رہے تھے. یہ بالکل ویسی ہے جیسے مولا مدینے سے مدائن پہنچے اور جا کے پوچھا سلمان کا گھر کہاں ہے. تو لوگوں نے کہا یار علی تو اتنے دعوے کرتے اور آج یہ کیا پوچھ رہے ہیں. بھائی جب خدا پوچھ سکتا ہے موسیٰ سے, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, خدا کو نہیں پتا تھا. اور یہ نبی خدا ہے, یہ بھی توضیح دے رہے ہیں خدا یہ عصا ہے, اس سے میں بکریاں چلاتا ہوں. ادھر خدا کو نہیں پتا, دکھانا چاہ رہے ہیں. کچھ ادب ہاشمی دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہاشمی خاندان میں ادب کیسا ہے, ایک بڑے بھائی کا ادب. اور دوسرا جناب عقیل کے بارے میں شاید کچھ احباب جانتے بھی ہوں کہ یہ سلسلہ انساب کے بادشاہ کہنے آتے. ان کو پتا تھا کون سا گھرانہ, کون کیسا ہے, کون کیسا ہے, ان کو سب پتا تھا. تو مولا کائنات نے کہا کہ عظمت سرکار عقیل نعرہ حیدری, آگے شہر شاہ کی ذات بلند تر صلوات. عقیل تو دیکھو مجھے ایک بہادر گھرانے سے شادی کرنی, مجھے ایک بہادر شجاع بیٹا چاہیے تاکہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے. اور یہاں پر علماء نے ایک توضیح یہ بھی لکھی ہے کیوں جناب عقیل سے مولا نے مشورہ لیا. گویا کہ مولا یہ کہہ رہے تھے عقیل اگر مجھے عباس کی ضرورت ہے, تجھے حسین کے لیے مسلم کی ضرورت ہے. اس لیے وہ جو اندر کی طرف تھی اس کو ابھار رہے تھے. اب یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے, پھر کہہ رہا ہوں توضیح نہیں دوں گا, گزر جاؤں گا, آپ کو سمجھیے گا. مولا کائنات نے عقیل کو بلایا, شجرہ انصاب سلسلہ انصاب کے بادشاہ کو بلایا. کس لیے بلایا؟ تحقیق کرو, مجھے ایک بہادر گھرانے میں شادی کرنی ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں, مولا لڑکی لے کر آ رہے ہیں, مولا بہادر گھرانے سے لڑکی لے کر آ رہے ہیں, تو اتنی تحقیق, اللہ اکبر اللہ اکبر, مولا لڑکی دے نہیں رہے, لے کر آ رہے ہیں, تو اتنی تحقیق. اور جب دے تو تحقیق ہی نہ ہو. یہ بلایا. خاندان جناب عمر بنی کے بارے میں زیادہ واضح نہیں ہے لوگوں کو. یہ خاندان بنی حوازن کے نام سے مشہور تھا عرب میں. حوازن اس زمانے میں عرب کے قبائل تو بہت زیادہ تھے, لیکن 40 یا بعض تاریخوں میں 38 اور ایک دو تاریخوں میں 37 کا بھی ذکر آیا کہ یہ قبیلے اس وقت زیادہ معروف تھے. سب قبائلوں میں ایک بنی ہاشم بھی اس میں سے ایک قبیلہ تھا اور ایک بنی حوازن. جب بھی جنگ ہوئی دوسرے قبائل رسول کے سامنے آ گئے, لیکن بنی حوازن نہیں آیا.
یہ خدا نے چنا ہے نا، ماشاءاللہ، یہ انتظام ہے خدا کا. معصوم کی گواہی دینے کے لیے مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے دیا، اور ساتھ یہ کہہ دیا مریم یہ تیرا بیٹا 2 بار گواہی دے گا. ایک بار تیری عصمت کی گواہی دے گا، ایک بار بڑھاپے میں گواہی دے گا. بڑھاپے میں آپ جا کے تفاصیل اٹھا کے دیکھیں کون سی گواہی؟ امام زمانہ کی امامت کی گواہی دے گا. اب میں ایک جملہ یہاں پر کہہ دوں، ارے عیسیٰ 4تھے آسمان پہ بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ کے ظہور تاکہ آئے اور امام کی امامت کی گواہی دے. یہ تو خدا کا انتظام ہے نا، جہاں سے اس نے چننا ہوتا بندے کو تو وہ پہلے انتظام کر رہا ہے. تو اب یہ خاندان بعد میں عامریہ کے نام سے بھی معروف ہوا، وحیدیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور کلابیہ بھی کہا جاتا ہے. جناب فاطمہ ام البنین علیہ السلام کلابیہ کے نام سے معروف نہیں. بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ بتوں کو پوجنے والے تھے. جناب ام البنین علیہ السلام، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ تو کھلی پڑی ہے، کسی کے سامنے چھپی تو نہیں ہے. یہ لوگ دین حنیف پہ تھے، ملت ابراہیم کے. اور اسلام کے بعد جو دین حنیف پہ تھا وہ اسلام پر آ گیا، صرف نام ہوتا. سبحان اللہ. دین حنیف پر یہ لوگ سب کے سب پلٹ. اب جناب ام البنین کا میں شجرہ دیکھ رہا تھا کہ یہ حزام بن خالد بن ربیہ بن وحید بن کلاب بن ربیہ بن عامر بن حوازن، ایسا صاف شجرہ. سبحان اللہ. اور ایک عجیب بات میں نے اس شجرے میں دیکھی. عجیب بات یہ ہے کہ جناب ام البنین کی ماں کا نام سمامہ ہے. میں کوئی آپ کے اوپر ویکیبلری نہیں جاننا چاہتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پر. ان کی ماں کا نام سمامہ، ان کی ماں کا نام کتبہ، ان کی ماں کا نام عمرہ، ان کی ماں کا نام ام خشب، ان کی ماں کا نام فاطمہ، ان کی ماں کا نام عاتقہ، ان کی ماں کا نام آمینہ، ان کی ماں کا نام دخت جہدر، ان کی ماں کا نام دخت امرہ، ان کی ماں کا نام دخت ذراسین، ان کی ماں کا نام دخت امرہ. یعنی میں یہ ویکیبلری نہیں جان رہا. جائیں شجرے اٹھا کر دیکھیں، تاریخ عرب کے شجرے اٹھا لیں، کبھی بھی شجرے میں ماں کا ذکر نہیں ہوتا. شجرے میں کبھی ماں کا نام نہیں آتا، باپ سے شجرہ پہچانا جاتا ہے. یہ ماں کا نام آنا 11 پشتوں تک. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون سمجھے گا عظمت ام البنین کو؟ 11 پشتوں تک پیچھے چلے جائیں، ماں کا نام موجود ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شجرہ کتنا پاکیزہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جانیت، جدیدیت، رائے کشنودی محمد علیہ محمد برانتر شروع. کچھ سوچ کے لسان اللہ ہے، وہی کے بغیر بات نہیں ہوتی یہاں پر ذکر آنے میں. ایسے تو نہیں کہتے، جانتے تھے عقیل کہاں لے کر جائیں گے. عقیل مجھے بہادر گھرانے سے شادی کرنے دو، کیوں؟ مجھے شجاع بیٹا چاہیے. جناب عقیل اجازت لے کر مولا کائنات سے پہنچ گئے حزام کے پاس، ان کے والد کے پاس پہنچے. حزام نے ان کو کمرے میں بٹھا لیا. اب عرب کا اس زمانے میں دستور تھا کہ جو بھی مہمان آئے اس کو 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کی جاتی تھی، اور اس سے نہیں پوچھا جاتا تھا آپ کس لیے آئے. وہ پورا سمجھتے تھے کہ بھئی آئے. جیسے ہمارے یہاں تو اکثر ہوتا ہے کہ جب دروازے میں کوئی جانے لگتا ہے، اوہ آپ چائے تو پی جاتے.
ہمارے آئے وہ مہمان آیا آدھا گھنٹہ بیٹھا نا باتیں کرتا تو نہیں پوچھا جب دروازے میں گیا چائے بن رہی تھی تو آپ چائے تو پی جاتے. یہ آپ کا دستور تھا. 3 دن تک پوچھتے نہیں تھے آپ کو کام کیا ہے. جناب عقیل کو جناب حزام نے بٹھا دیا. جناب فاطمہ خلابیہ کے والد محترم نے ایک کمرے میں بٹھا دیا. ان کی خاطر مدارت کرتے رہے. 3 دن کے بعد جناب حزام آئے اور کہتے ہیں عقیل کیا بات ہے, کوئی کام ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, کسی مشکل میں گرفتار ہے تو ہمیں بتائیں, ہم سر تا قدم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. عقیل نے کہا جناب عقیل بڑی عظیم شخصیت ہے, آپ کو پتا ہے کربلا کے میدان میں ان کا کتنا حصہ ہے. جناب عقیل نے کہا کہ حزام میں تیری بیٹی کا رشتہ لایا ہے. کہا کس سے؟ کہا سردار عرب سے, امیر المومنین سے, اسد اللہ الغالب سے, غالب علی کل غالب سے. ایک مرتبہ حزام خوش بھی ہوئے اندر, کہتے تم سوچ رہے ہو کیا بات کر رہے ہو, تم نے سوچا ہے تم کیا بات کر رہے ہو, ہم لوگ صحرا نشین, تم لوگ مکے کے رہنے والے, اور تم اتنی بڑی بات مجھ سے کر رہے ہو, تم نے سوچا ہے یہ کون سی بات کر رہے ہو, ہم اس قابل ہیں. کہا جو تو بات کر رہا ہے وہ بھی میرے بھائی کو پتا ہے, اور جو میرا بھائی چاہتا ہے وہ بھی اس کو علم ہے, ایسے نہیں اس نے بھیج دیا. تو جناب حزام نے کہا اچھا دیکھ ماؤں سے جا کے پوچھوں گا اس کی ماں سے, کیونکہ ماؤں کو زیادہ علم ہوتا ہے نا رشتے کے معاملے میں, اور معصوم کا فرمان بھی ہے, یہ بھی سنتے جائے معصوم فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کبھی رشتہ آئے بچی کا تو ماں سے مشورہ کیا کرو, ماں بہتر جانتی ہے اس معاملے میں. تو حزام نے وہ معصوم کہ دیکھیں فعل اور قول کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں, ٹھہرو میں اس کی ماں سے جا کے پوچھتا ہوں. حزام جناب سمامہ کے پاس آئے. جناب سمامہ جناب ام البنین کا سر گود میں رکھ کر کنگھی کر رہے تھے. سبحان اللہ. جناب حزام نے دور سے دیکھا ماں اور بیٹی آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے. جناب ام البنین علیہ السلام نے کہا ماں میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. اب حزام کھڑے ہو گئے. دیکھیں انتظام خدا, دیکھیں کیسے انتظام ہو رہا ہے اس وصلت کا, کیونکہ معصوم بیٹے کو آنا انتظام کیسا ہو رہا. میں نے خواب دیکھا رات کو ایک باغ میں گئی, باغ میں آسمان بالکل مطلع صاف تھا, ستارے نظر آ رہے تھے, چاند بھی نظر آ رہا تھا, اور اس باغ کا ماحول بڑا خوبصورت تھا. میں ابھی دیکھ ہی رہی تھی اور خدا کی قدرت پر رشک کر رہی تھی کہ کیا خلق کیا خدا نے یہ ستارہ, کیا خلق کیا خدا نے یہ چاند. کہا میں ابھی سوچ رہی تھی اور اپنے ذہن میں یہ باتیں میری گھوم رہی تھی. کہا میں نے دیکھا آسمان سے چاند نے آسمان کو چھوڑا. اب سمجھ میں آیا قمر بنی ہاشم, وہ پہلے کہہ دیا قمر. آج لقب ملا ابو الفضل عباس کو قمر بنی ہاشم, یہ پہلے سے تھا, یہ چاند پہلے سے تھا. کہ چاند نے آسمان کو چھوڑا اور سیدھا میری جھولی میں آیا. ماں میں دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ستارے بھی 3 ٹوٹے, آسمان کو چھوڑا اور وہ بھی میری جھولی میں آیا. کہا میں ابھی پریشانی کے عالم میں دیکھ کے پریشان ہو گئی, یہ کیا ہو گیا کہ کائنات کا نظام تو نہیں ہے. کہا اتنے میں ایک ندا آئی کہ بشرا کے فاطمہ بالسعادت الغرن سلاست انجم والظاہر القمر
فاطمہ تجھے بشارت دیتے ہیں، سبحان اللہ، تجھے بشارت دیتے ہیں کس کی؟ ان 3 ستاروں کی اور اس روشن چاند کی۔ یہ حاطب غیبی کی ندا آ رہی ہے۔ اور ابوہم سید فی خلق، سبحان اللہ، ان کا باپ سردار ہے اس خلق میں۔ سبحان اللہ، یہ جناب ام المؤمنین علیہ السلام نے یہ خواب ماں کو سنایا اور کہا ماں آپ اس کی تعبیر خود کر دیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں تو اس کو اٹھی تو میں حیران پریشانی کیا ہو گیا، چاند بھی آ گیا، ستارے بھی آ گئے۔ سبحان اللہ، اب یہ ماں دیکھیں جناب ام المؤمنین کی، کہا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، تجھے عنقریب خدا 4 بیٹے دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ سمامہ ماں ہے جناب ام المؤمنین علیہ السلام کی۔ پریشان نہ ہو بیٹی فاطمہ، خدا عنقریب تجھے 4 بیٹے دے گا اور ان میں سے ایک چاند ہوگا۔ ان کی بڑی عظمت ہوگی، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حزام دل میں خوش ہو گئے سبحان اللہ، کہ ادھر تو تعبیر آ گئی۔ حزام آئے، کہتے ہیں سمامہ اگر اجازت ہے میں ایک بات کروں؟ کہا جی بولیے۔ کہا ماں بیٹی باتیں کر رہی تھی، میں خاموش کھڑا دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا آپ کی گفتگو۔ ابھی عقیل آئے، جناب عقیل باہر آئے ہیں، تو جناب سمامہ کہتی کس لیے؟ سبحان اللہ، من لے من، کس کے لیے اور کس کا رشتہ ہے؟ سبحان اللہ، کون کس کے لیے؟ کون آیا ہے کس کے لیے؟ کیا بات ہے، کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر، آپ جائیں کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ ایک مرتبہ حزام نے کہا گردنوں کے توڑنے والے کا، گردنوں کے توڑنے والے کا، مظہر العجائب کا، امیر مومنان کا رشتہ آیا ہے فاطمہ کے لیے۔ جناب سمامہ نے کہا یا حزام میں تو اس کی تعبیر ابھی دیکھ چکی ہوں۔ ادھر سے جناب ام المؤمنین علیہ السلام نے سر کو جھکا دیا۔ جناب حزام خوشی خوشی چلتے ہوئے جناب عقیل کے پاس آیا کہ مبارک ہو آپ کو، رشتہ ہو گیا۔ اور جناب ام المؤمنین علیہ السلام کی شادی ہوئی جناب مولائے کائنات سے۔ سبحان اللہ، کتنی باعظمت خاتون ہے۔ زیارت ناموں میں آپ مولا عباس کے ناموں میں پڑھیں کہ انہوں نے ایسی ایسی اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے ولی کی کہ انتہا کر دی، معراج کو پہنچا دیا تھا۔ گھر میں آئی، میں نے کل عرض کیا تھا کہ چوکھٹ ہے جناب زہرا پہ، دہلیز جناب زہرا پہ سر رکھ کر اندر داخل ہوئی، بچوں کو پیار کیا۔ 2 یا 3 دن کے بعد مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، دیکھا جناب فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو۔ کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا یا علی، ہاتھ تو بزرگ کے بیٹھ گئے، یا علی ہاں مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلائیے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا ہے آپ جب مجھے فاطمہ کے نام سے بلاتے ہیں حسنین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یعنی ان کو اپنی ماں یاد آ جاتی۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے بچوں کو تکلیف ہو۔ کہا اچھا فاطمہ، آج کے بعد ہم تمہیں ام المؤمنین کے نام سے بلائیں گے۔ اس نام کی انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں وہ توضیح دوں گا۔ یہ کنیت تھی جناب ام المؤمنین جناب فاطمہ کی، کنیت ہے جناب ام المؤمنین۔ ایسی اطاعت کی اس گھر کی۔ مجھے کل ایک دوست نے کہا کہ اگر ہو سکے ہمارا مجلس میں تھوڑا تھوڑا امام زمانہ کے حوالے سے دیکھیں
ایسی اطاعت ہونا بے شک کہ جن کے جنازے پر مولا آ رہے ہیں، کہاں سے اتنی محبت؟ اور عجیب تاریخ میں تو عجیب بات لکھی ہے کہ جب مولا کائنات جنازے پر پہنچے جناب سلمان کھڑے ہوئے، سبحان اللہ تو مولا کائنات نے مسکرا کہ یا سلمان آپ بھول چکے ہیں میرے خیال میں، آپ تو چلے گئے تھے اس دنیا سے۔ پھر جب قبر میں لٹایا تو سلمان نے آنکھیں کھولی اور سلام کیا مولا کو۔ مولا نے کہا سلمان بس کر دے، یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تجھے کوئی نہیں جان سکتا۔ سلمان نعرہ حیدری ہم تو سلمان کو نہ سمجھ سکے، میسا میں تمار کو نہ سمجھ سکے، ابو ذر کو نہ سمجھ سکے، ہم نے پہچانا نہیں۔ ہم تو آج یہاں بیٹھے ہیں، حقیقت میں ہمیں اپنے زمانے کی امام کی معرفت نہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے سیٹ ہوں، آپ کی بہت بڑی کوٹھی ہو، آپ بہت پیسے والے ہوں اور امام آپ کے پاس نہیں، آپ بہت بڑے مرجع ہوں، آپ کے پاس بڑا علم ہو اور بڑی بیرونی ہو تب امام آئے۔ ایک شخص جس کا نام سید عبدالکریم کتابوں میں آیا ہے، بڑی عظیم شخصیت، انہوں نے عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کی زیارت ہو جائے، کہ میں اتنے عمل کرتا ہوں مجھے امام زمانے کی زیارت نہیں۔ سید عبدالکریم کہتے ہیں ایک دن رات کو میں سویا، خواب میں رسول اللہ کی زیارت کی، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کہتے ہیں عبدالکریم کیوں اتنا پریشان ہو؟ کہا حضور میں چاہتا ہوں مجھے اپنے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، اس لیے ساتھ ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بڑا ابو فضل عباس کی محفل ہے سبحان اللہ اور زمانے کا امام کا تذکرہ دو جملوں میں ضروری ہے۔ کہا حضور مجھے زیارت نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ کوئی حل بتائیں میں اپنے زمانے کے امام کو دیکھ سکوں۔ اب سنیں گے رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہا عبدالکریم تیرا زمانے کا امام ہر روز دن میں 2 مرتبہ اپنے جد مظلوم کربلا پہ گریا کرتا، دن میں 2 مرتبہ، ایک طلوع آفتاب کے ٹائم اور ایک غروب آفتاب کے ٹائم۔ اگر تو چاہتا ہے اپنے زمانے کے امام سے ملے تو بھی صبح کے ٹائم اور غروب کے ٹائم گریا کر۔ عبدالکریم کہتے ہیں میں نے طلوع آفتاب کے ٹائم بھی گریا کرنا شروع کر دیا اور غروب آفتاب کے ٹائم بھی روز گریا کرنا، اور یہ کفاش تھے، جوتیاں گاٹا کرتے تھے۔ 1 سال کے بعد عبدالکریم کہتے ہیں میرے امام سے ملاقات ہوئی، اور کس جگہ پر ہوئی؟ کس جگہ پر ہوئی؟ جوتیاں گاٹ رہے تھے، دیکھا ایک سید آ کے بالکل پاس کھڑے ہو گئے، اب یہ عبدالکریم کو دیکھیں، کہا عبدالکریم جانتا میں کون ہوں؟ کہا مجھے پتا تھا، رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا، رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا عبدالکریم تیرے پاس امام آئیں گے تو اس سے ملیں گے۔ تو امام نے اب یہ کیوں اس کے پاس امام آئے ہیں، اب اس کی منزلت دیکھیں۔ کہا عبدالکریم یہ کیا ہے میرے پاؤں میں؟ عبدالکریم کی ایک صفت یہ تھی کہ اگر اس نے کسی کو وعدہ دے دیا تو یہ پہلے پورا کیا کرتا تھا، اور یہ اہل بیت کے ماننے والوں کی پہچان ہونی چاہیے سبحان اللہ کہ جہاں وعدہ کریں اس کو وفا کریں، اور اگر یہ نوبت دے دیتا تھا کہ آپ کی پہلی باری اس کی دوسری اس کی تیسری تو یہ اسی طرح چلتا تھا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر۔
یہ عبد الکریم کو امام دکھانا چاہ رہے ہیں ہم لوگوں کو. سبحان اللہ. کہا عبد الکریم میرے پاؤں میں کیا؟ کہا مولا جوتی ہے. سرکار آپ کی نالین مبارک میرے سر آنکھوں پر. سرکار اس کی تو کوئی جگہ ہی نہیں، اس کو تو میں رکھوں گا آپ. کہا کچھ ہے اس میں؟ کہا تو ٹانکے لیں گے. سبحان اللہ. کہا عبد الکریم پھر؟ کہا بس مولا یہ 2 آدمی رہ گئے. اللہ اکبر. یہ ہے امام کا چاہنے والا، اس کو ہے طلب امام کی. کہا عبد الکریم نے کہا بھلا صرف یہ 2 تاکہ میں آدمی یہ 2 جوتوں میں میرا بس آپ کی نالین میرے سر پر. آپ اس کائنات کے امیر اور شہنشاہ اور بادشاہ، آج میری بارگاہ میں تو سب کچھ ہو گیا. دوسری بار مولا نے کہا کہ عبد الکریم میرے پاؤں پہ دیکھ رہے. کہا مولا بس. اب امام منزلت عبد الکریم دکھا رہے ہیں. تیسری بار جب امام نے کہا، امام کھڑے تھے عبد الکریم کے سامنے. اللہ اکبر. کھڑا ہو گیا عبد الکریم. کھڑا ہو کے امام کو بغل سے لگا لیا ایسے اور کہتا ہے زہرا کے چاند، میرے آقا و مولا، اس کائنات کے سردار، اگر اب آپ نے کہا نا تو میں بازار میں شور بچا دوں گا، جس کو امام سے ملنا ادھر آ جائے. یہ ہے وہ عبد الکریم. کرائے کا مکان تھا، مال کے مکان نے کرایہ نہ دینے پر اس کو نکال دیا. نکلو یہاں سے. ایسی بات مت سمجھے. ایک شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے امام صادق کے پاس آنے کہتا مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا؟ ہم کتنی دور ہیں آپ سے. انہوں نے کہا یہ مت کریں. کائنات میں اگر کوئی شیعہ بے چین ہو جائے، یہ امام صادق کے جو ہمارے کردار دیکھیں اور معصوم کا فعل دیکھیں. سبحان اللہ. معصوم فرما رہے ہیں سن، کائنات میں اگر کوئی ہمارا ماننے والا پریشان ہو جائے، بے چین ہو جائے، مجھ صادق آل محمد کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب کہ اس کی پریشانی دور نہ ہو. یہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے. خوشنودی ہے محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. عبد الکریم کو باہر نکال دیا. عبد الکریم آگے بیٹھ گئے. گھردان نے دیکھا سامنے سے امام آ گیا. یہ صرف یہ چٹیاں کاٹنے والے نہیں، ایران میں مشہد امام رضا علیہ السلام میں ایک روزہ ہے جو لوگ گئے، انہوں نے دیکھا ہے پیر پالاندوز کا جو اونٹوں کے پالان سیا کرتا تھا. یہ وہ شخصیت تھی جس کے پاس دن میں 3 مرتبہ امام آیا کرتا. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے اپنے آپ کو بلند کرنا. تبھی تو امام نے کہا تھا نا شیخ بھائی سے، ایسا نہ بن کے تمہارے پیچھے بھاگ، ایسا بن ہم تیرے پاس ہیں. ہمیں فخر ہو کہ ہم سید عبد الکریم کے پاس جا رہے ہیں، ہم پیر پالاندوز کے پاس جا رہے ہیں. سید عبد الکریم بات دیکھا امام آئے. سید عبد الکریم مسکرایا کہ مجھے یقین تھا آپ آئیں گے، زہرا کے چاند آپ آئیں گے، کیونکہ مجھ پہ پریشانی آئی تو آپ ضرور آئیں گے. سید عبد الکریم کو امام نے کہا سید عبد الکریم تو ہمارا ماننے والا ہے، پھر کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جب ہمارا ماننے والا تو صبر کر، کوئی بات نہیں. یہ پریشانیاں آتی رہتی، دیکھ ہم نے کتنی پریشانیاں اٹھائی. اللہ اکبر. سید عبد الکریم نے ایک جملہ کہا، مولا سب پریشانیاں میں مانتا ہوں لیکن ایک بات بتائیں، 14 معصوموں میں سے کون کرائے کے مقام میں رہا؟ مولا یہاں پہلی نہیں ہوتی، مال کے مکان آ جاتا کرایہ لینے کے لیے، میں کیا صبر کروں؟ امام مسکرائے. کہا سید عبد الکریم ایسی بات نہیں ہے، تیرا امتحان لے رہے تھے. وہ ایک شخص آئے گا اور تجھے چابی دے گا، تیرا گھر تجھے مل جائے گا. برائے امام زمانہ. بلندتر صلوات. حاضری.
ہم نے معرفت نہیں رکھی امام کی، ہم نے نہیں پہچانا. تو بات سے بات ملانے کے لیے کہ امام نے جو عقیل کو مشورہ دیا تھا، جو عقیل سے مشورہ طلب کیا تھا کہ عقیل میں ایک بہادر گھرانے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کہتے ہیں امام عقیل کے اندر کی طرف کو بہانا چاہ رہا تھا. عقیل تو بھی مسلم کی طرف کر، اگر مجھے حسین کے لیے عباس چاہیے تو تجھے بھی تو مسلم چاہیے. بڑی قربانی ہے. آج مجھے کچھ عرض کرنا ہے جناب مسلم نے عقیل کے بارے میں. عراق میں جہاں پر باب الحوائج کا تذکرہ آتا ہے، اماموں میں سب امام باب الحوائج ہیں، سب امام صادق ہیں، سب امام جعفر ہیں، سب امام، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن خاصتاً جس کو رقم ملا باب الحوائج کا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اس امام کو رقم ملا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو. اور یہ عقیل کی منزلت دیکھیں، ان کو بھی باب الحوائج کہا. عراق والے جب کوئی پریشانی ہو تو عقیل کے دروازے پر جاتے ہیں. یہ عرض کروں گا انشاءاللہ آئندہ آنے والے مجلسوں میں، یہ باب الحوائج کو چھوڑنا رقم نہیں ہے، یہ خود ایک عصمت کی دلیل ہے. سبحان اللہ. باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ کیوں نہ ہو. ایسا جانے سا اتنی عظمت. امام نے جناب عقیل کو، جناب مسلم کو بلا کر بھیجا کہ مسلم جاؤ کوفے کی طرف اور جاؤ دیکھو وہاں کی صورتحال ہے. سفیر حسین ابن علی کوفہ پہنچے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاں. کاش ہمارے آقا مولا آ جائے، کاش ہمارے آقا مولا آ جائے. بلائے آپ امام حسین کو. یہ کوفے والے تھے. عجیب منزلت ہے یہ کہ اتنے ہزاروں نے بیعت کی اور ادھر نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد مغربین پڑھائی، اب پیچھے مڑ کے دیکھا جناب مسلم نے کی ہے تو صرف ایک شخصیت ہانی ابن عروہ، باقی سب چھوڑ کے چلے گئے. ابن زیاد نے اعلان کر دیا خبردار کوئی مسلم کو بنا نہ دے. یہ ہانی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں مسلم کو بنا دی. ہانی کی بڑی منزلت ہے. ہانی ابن عروہ جو عراق گئے انہوں نے دیکھا ان کا مزاج، ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا. جب ان کو گرفتار کیا ابن زیاد نے اور کہا کہ تم نے مسلم کو گھر میں ٹھہرایا، اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تو ان کے قبیلے والوں نے آ کے پورا دارالمنورہ کھیل لیا کہ جب تک ہانی کو نہیں چھوڑو گے ہم نہیں جائیں گے. تو ابن زیاد نے ہانی چھت پہ کھڑا کر کے کہا کہ تم یہاں سے اشارہ کرو تاکہ تمہارے قبیلے والے واپس چلے جائیں. ہانی کے اشارے پر ہی گئے اور اس نے ایسا ظلم کیا ہانی کے ساتھ، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے جناب ہانی کے. اب مسلم غریب کوفہ، تنہا کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. انسان کبھی غریب نہ ہو، پردیس میں غریب ہو گئے اور غریب کا لفظ آیا تو ایک جملہ کہتا جاؤں. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء. امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں السلام علیکم یا غریب الغرباء. اے غریب الغرباء امام میرا آپ کو سلام. پڑھتے ہیں نا. ایک مدینے کا رہنے والا، بقی کا رہنے والا، مشہد مقدس میں آ کے ایک زیارت پڑھانے والے کو کہتا ہے زیارت پڑھ. اس نے زیارت پڑھی السلام علیکم یا غریب الغرباء. اس نے چیخ ماری گشت کر گیا، پھر کھڑا ہوا کہتا پھر دوبارہ وہی جملہ پڑھ جو تم نے پڑھا تھا. پھر پڑھا، پھر اس نے چیخ ماری گشت کر گیا. تیسری بار اٹھا کہتا تم کس کو غریب الغرباء کہہ رہے ہو؟ تم کس امام کو غریب الغرباء کہہ رہے ہو جس کے مزار پر ظاہر ہی ظاہر، چراغا ہی چراغا، ہر طرف ظاہر نظر آ رہے ہیں، ہر طرف چراغا ہے. تم نے غریب الغرباء دیکھنے
آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جنت البقیع میں. آج بھی کوئی ظاہر نہیں ہے جو ایک چراغ جلاتے. اجرکم علی اللہ. مسلم قریب کوفہ، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. جب تھک گئے جناب مسلم ایک گھر کے باہر آ کے بیٹھ گئے. اب روایت اٹھا کے دیکھیں، روایت میں اس گھر کی جو مالکن تھی اس کا نام طوع ہے. عجیب سرشار محبت اہل بیت سے. ایک مرتبہ اس معظمہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک شخص باہر بیٹھا ہے. کہا شخص تجھے کیا چاہیے؟ اب جناب مسلم تھک کے جب بیٹھا ہے، پیاس کی شدت پڑی. ایک مرتبہ کہتے ہیں مجھے ایک پیالہ پانی کا لانا. جب طوع اندر گئی، پانی لا کے دیا، اس کے بعد طوع نے ایک جملہ کہا، اے شخص دیکھ، تیرا کوئی گھر بار نہیں، تیرا کوئی گھر نہیں، ایک حالات بڑے خراب ہیں، ایسا کر تو گھر چلے جا. مسلم نے ایک عجیب جملہ کہا. جناب مسلم نے کہا طوع میں اس شہر میں غریب ہوں، میں اس شہر میں غریب ہوں. ایک مرتبہ طوع کے اندر کی طرف بڑھی. کہا ہے کون؟ کہا میں مسلم نے عقیل ہوں. طوع نے کہا ہے مسلم اور میرے گھر پر؟ جلدی سے دروازہ کھولا، اندر لے گئی. مسلم ساری رات عبادت میں، ساری رات عبادت خدا میں گزاری. جب صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ مسلم کے کان میں تلواروں کے چھڑکنے کی آواز آئی. اس طوع کے بیٹے نے جا کے ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم ہمارے گھر میں. اب مسلم کھڑے ہوئے، تلوار اٹھائی، باہر نکلنے لگے. ایک مرتبہ طوع نے آ کے آگے راستہ روک لیا. حضور بات مت چاہیے، یہ سب دشمن آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے. اب سنیں گے مسلم نے کیا کہا. کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. ارے میرے ہوتے ہوئے کوئی نامحرم گھر میں داخل ہو جائے تو آپ مجھے جانے دے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے مسلم سے ایک گزارش کر سکتا ہوں، کاش مسلم تم شام غریبہ آ جاتے. اب جب اشقیاء خیموں میں گھس گھس کر ارے سیدوں کی چادریں اتار رہے تھے اور سیدانیہ کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. یہ مسلم عجیب شہید ہے، اس کوفے کا عجیب شہید کہ امام انتظار کر رہے ہیں مسلم کا، ابو الفضل عباس انتظار کر رہے ہیں اس منزل پہ مسلم وکیل کا. اب جنگ شروع ہوئی، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں اور مسلم سب کو فنار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا ایک شخص تم سے سنبھلا نہیں جا رہا. کہا یہ بنی ہاشم کا ہے، یہ عام شخص نہیں ہے، یہ بنی ہاشم کا ہے. گڑا کھودا گیا، جس طریقے سے بھی مسلم کو گڑے میں ڈال گرے اور اس کے بعد پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے گئے. کہا مسلم امیر کو سلام نہیں کرے گا؟ تو مسلم نے رخ پھیر دیا اور کہا امیری حسین السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا امیر فقط حسین ہے، اے ابا عبداللہ میرا سلام قبول کیجئے. بس مسلم نے عقیل کو دارالامانہ کی چھت پر لے جایا گیا. ادھر سے مقام زوالہ پر امام بیٹھے، دستہ تلوار پر سر رکھ کر. ایک مرتبہ جب کافی دیر گزر گئی، امام نے کچھ نہیں کہا تو مولا عباس آگے بڑھے اور ایک جملہ کہتے ہیں آقا مسلم کی خیر تو ہے. سنیں گے امام نے کیا کہا؟ کہا عباس ذرا آہستہ بولو، میں نہیں چاہتا اس صحرا میں ارے بیویوں کی چیخوں کی آواز بلند ہو جائے. بس عزیزو جس طریقے سے بھی جب بعد میں امام نے مسلم کے خانوادے کو بلایا اور بچیوں پر ہاتھ پھیرا، میرا دل کہتا سکینہ بھی یہ منظر دیکھ رہی ہوگی نا کہ کس طریقے سے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. تو شام غریبہ ایک مرتبہ سکینہ کے ذہن میں تو آیا ہوگا کہ بابا اس وقت جب مسلم کی بچیاں یتیم ہوئی تو آپ نے سب پر ہاتھ رکھا، بابا آئیے دیکھیے شبل کیسے مجھے تازیہ میں مار رہا ہے، کیسے تماچے مار رہا ہے. اجرکم علی اللہ. بس ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا حضور میری حالت برداشت نہیں کر رہے، مجھے مسلم کی حالت دکھائیں کیا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب دیکھا دارالامانہ کی چھت ہے، جلاد تلوار لے کر کھڑا. مسلم نے سر کو جھکایا، ادھر دیکھا رسول خدا کھڑے ہیں، جناب عقیل کھڑے ہیں، ادھر مولا کائنات کھڑے. جناب عقیل کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو آپ میری اولاد سے خوش ہیں نا؟ کہا ہاں عقیل میں تیری اولاد سے بہت خوش ہوں. اب یہ منظر دیکھا. ایک مرتبہ جناب مولا کائنات نے
مولا عباس نے ہاتھوں کو جوڑا، یا ابا عبداللہ ایک گزارش ہے چھوٹی سی، لڑنے کی اجازت نہیں مانگ رہا، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، مولا مجھے ایک کام کیجئے، جہاں آپ نے یہ منظر دکھا دیا نا مجھے دارالمنارہ کے نیچے پہنچا دے۔ ارے جب میرے بھائی کا سر دارالمنارہ کی چھت سے گرے گا میں اپنے دامن کو آگے کر لوں گا تاکہ مسلم کا سر زمین پر نہ گرے۔ تو مولا نے طلب کر کہا عباس تو نے غور سے نہیں دیکھا، ارے دوبارہ دیکھ۔ اب امام نے جب دوبارہ دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھا، عباس کیا منظر دیکھتے ہیں، ارے ایک سیاہ برقع پوش بیوی جو کبھی مشرق کو جاتی ہے کبھی مغرب کو جاتی ہے، اور ایک جملہ اس کی زبان پر ہے، مسلم بیٹے ارے میں صبح سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، آپ مسلم میری گود میں آ جا، اجرکم اللہ۔ بس عزیزہ ایک جملہ عرض کرنا ہے جس کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ لاشا زمین پر آیا، ابن زیاد نے کہا میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، جاؤ جا کر رسیاں لے کر آؤ۔ عجیب آل محمد کے لاشیں ہیں، کچھ لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوئے، کچھ لاشیں گھوڑوں پہ پامال ہوئے، عجیب منظرت ہے۔ حضرت عباس کا لاشا گھوڑے کے اوپر پامال ہوا، اللہ دربندی کہتے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ مِرْبًا ظالموں نے عباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہی تعبیر شہزادہ علی اکبر کے بارے میں ملتی ہے کہ ان کا لاشا گھوڑے سے پامال ہو کر زمین پر آیا، اور دو لاشیں ایسے ہیں جو گھوڑے کے سموں سے پامال ہوئے، ایک امام حسین کا لاشا اور ایک امام حسن کی نشانی جناب قاسم کا لاشا، لیکن مسلم کا لاشا بڑے عجیب انداز میں پامال ہوا۔ ابن زیاد نے کہا میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ارے مسلم کے پاؤں میں رسیاں باندھو، گھوڑے کے ساتھ مسلم کا لاشا باندھ دیا گیا۔ اب کوفے کی گلیوں میں مسلم کا بدن پھرایا جا رہا ہے، جہاں کوئی اونچی جگہ آتی ارے وہاں مسلم کے بدن کے حصے اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین